نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا تیسرا درس قرآن ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ رہے ہیں۔ اس پہلی ہی آیت میں اللہ کا لفظ بھی ہے اور رب کا لفظ بھی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود رہے اور ہیں جو خود اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، خدا کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ عقل پرست ہیں۔ جو چیز ان کے عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اس لیے ہے ہی نہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں اہل علم نے ایسے باطل لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے دلائل لکھے ہیں۔ جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ ان دلائل سے ہدایت پاتے ہیں، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی وہ دلائل کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں صاحب روح المعانی نے، جو مفتی بغداد تھے، ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ایک دیہاتی کی بات نقل کی ہے کہ ایک دیہاتی جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی تھیں، ان کو دیکھ کر رک گیا اور ایسا فصیح و بلیغ جملہ کہا کہ شاید ایسا فصیح و بلیغ جملہ کسی نے نہ کہا ہو۔ اس دیہاتی نے وہاں کھڑے ہو کر فی البدیہی یعنی بغیر سوچے سمجھے یہ الفاظ ادا کیے: البعرۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وَأَثَرُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَصِيرِ، پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے۔ أَفَسَمَاءٌ ذَاتَ أَبْرَاجٍ، کیا آسمان جو برجوں والا ہے، وَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور زمین کو دیکھو جو بڑے بڑے خزانوں والی ہے۔ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کیا یہ اس پہ دلالت نہیں کرتی، اس کا پتہ نہیں بتاتی کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ عجیب بات کہی کہ انسان کسی جگہ مینگنیاں گری ہوئی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ کہیں گوبر دیکھا تو اس کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے یہاں سے بھینس گزری ہے، گائے گزری ہے۔ اسی طرح نشانات قدم دیکھتا ہے تو فوراً اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں سے انسان گزرے ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور یہ سمندر کا نظام، یہ سارا کچھ انسان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو چلانے والی اور بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے۔ تو یہ ایک دیہاتی کا استدلال تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو صحیح عقل، صحیح فہم عطا فرماتے ہیں تو دیہات کے سادے لوگ بھی بہت عمدہ بات کہہ جاتے ہیں، اور اگر کسی کو عقل سلیم اور فہم سلیم نہ دیا جائے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ماہرین سے بات سیکھی جائے، ان ڈاکٹروں سے، ان انجینئروں سے اور ان جرنلوں سے جو ریٹائر ہونے کے بعد درس قرآن اور درس حدیث شروع کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ان سے جو ہے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اہل علم سے علم دین سیکھیں۔ ہر ایک کے درس میں کہ فلاں پروفیسر صاحب درس قرآن دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب درس دیتے ہیں، فلاں انجینئر صاحب درس دیتے ہیں، تو یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر کا جو کام ہے وہ کرے، وہ لوگوں کی نبض دیکھے، پیشاب چیک کرے، مثانہ چیک کرے، دماغ چیک کرے، جسم چیک کرے، یہ اس کا کام ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی باتیں اور علم دین کی باتیں اہل علم سے سیکھیں۔ تو بات چل رہی تھی الرحمن الرحیم کی۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ رحمان کا الگ معنی ہے، رحیم کا الگ معنی ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم کا عام طور پہ ترجمہ یہ ہم پڑھتے ہیں بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت تام ہو۔
رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت ہر کسی کو ملے، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت کامل ملے۔ رحمان کے معنی میں عمومیت ہے اور رحیم کے معنی میں کمال ہے۔ اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور اللہ کی رحمت کامل اور مکمل بھی ہے، لیکن فرق سمجھیں، اللہ کی رحمت عام بھی ہے، اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے۔ دنیا میں خدا کی رحمت عام ہے اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت عام نہیں ہوگی، بلکہ اس دن اللہ کی رحمت میں کمال ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں خدا کی رحمت عام ہے، اس کی اس رحمت کی وجہ سے ایمان والا بھی کھا رہا ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، انسان بھی نفع اٹھا رہا ہے، حیوان بھی نفع اٹھا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن خدا کی رحمت صرف اہل ایمان کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ جملہ یوں کہا جاتا ہے، اللہ رحمان فی الدنیا اللہ رحیم فی الآخرہ۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ رحمان کا معنی عام رحمت ہے اور رحیم کا معنی کامل رحمت ہے۔ اس لیے کسی انسان کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں۔ عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں لوگ جیسے باقی علوم سے اور دینی علوم سے ناواقف ہیں، اسی طرح ناموں کے علوم سے بھی ناواقف ہیں۔ کون سا نام رکھنا ہے، کون سا نہیں رکھنا، کس طرح پکارنا ہے، کس طرح نہیں پکارنا۔ ہمارے ملک میں گزشتہ زمانوں میں ایک وزیر داخلہ تھے عبد الرحمن ملک، لوگ ان کو رحمان ملک لکھ دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حکومت نے ایک ٹرین چلائی، اس کا نام رحمان بابا رکھ دیا، تو یہ غلط ہے۔ کم سے کم نام رکھتے وقت تو اہل علم سے پوچھ لی جائے کہ یہ نام رکھنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ رحیم کی صفت جو ہے وہ بندوں کی طرف منسوب ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رحیم کی صفت یہاں جو ہے یہ اللہ کی ذات کے علاوہ بندوں کی طرف منسوب ہے۔ اللہ کے نبی کو رحیم فرمایا گیا۔ انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں۔ عبد الرحیم کو آپ رحیم کہہ لیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن عبد الرحمن کو رحمان کہیں گے تو گناہ ہوگا۔ اب اس میں مزید فرق سمجھنے میں توجہ ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دونوں میں فرق، رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت میں عموم ہو، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت میں کمال ہو۔ مطلب کیا؟ ایک آدمی کے پاس جتنی محبت ہے وہ ساری ایک کو دے دے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی شفقت اور محبت ہر کسی کو دے اور برابر برابر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے پاس 10 روپے ہوں یا 10 لاکھ ہوں، وہ کسی ایک بندے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک مخلوق کو جو دنیا کے اندر ہے اس برابر برابر دینا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس بندے کے پاس جتنی شفقت ہے وہ ایک کو دے سکتا ہے، لیکن اتنی ہی شفقت کائنات کے ہر کسی کو یہ بندہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بندے کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رحیم کا معنی تھا کامل۔ بندہ اپنی کامل محبت ایک کو دے سکتا ہے، سارا مال ایک کو دے سکتا ہے، لیکن اپنی ساری محبت سارے جہان والوں کو نہیں دے سکتا، سارا مال سارے جہان کی ساری مخلوق کو برابر برابر نہیں دے سکتا۔ یہ فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں۔ اس کے بعد آیت ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، پہلے ایک بات سمجھے، اللہ نے قرآن پاک میں مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ قیامت کے دن، انصاف کے دن، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین کہ وہ فیصلے کے دن کا قاضی ہے، یہ نہیں فرمایا، یعنی جج نہیں فرمایا، مالک فرمایا ہے۔ جج کا کام الگ ہے، مالک کا کام الگ ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تسلی دی ہے کہ محشر کے میدان میں میرے پاس آؤ گے تو مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے جج یا قاضی سمجھ کے نہ آنا،
کیونکہ میں قانون کا پابند نہیں ہوں۔ قانون تو کہے گا سزا دو، لیکن میں اپنی مالک والی شان کو استعمال کر کے رحمت کے دروازے کھول دوں گا اور معافی ہو جائے گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک بندے سے قتل ہو گیا، اس پر FIR کٹ گئی، اس کو SHO نے گرفتار کر لیا، اسپیشل کورٹ یا سیشن کورٹ میں لے کر گئے، اس نے سزائے موت دے دی۔ پھر انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہائی کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا۔ پھر اس کے خلاف اپیل کی گئی سپریم کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا۔ تو اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ جاتے ہیں صدر مملکت کے پاس، وہاں جا کر اس کے خلاف اپیل نہیں کرتے، بلکہ صدر مملکت سے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے، فیشر کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو سزائے موت دے دی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ قانون میں معافی کی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ آپ صدر پاکستان ہیں، آپ اس ملک کے صدر ہیں، آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آپ اپنے شاہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ تو وہ صدر معاف کر سکتا ہے، قاضی معاف نہیں کر سکتا، جج معاف نہیں کر سکتا، وہ قانون کا پابند ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین کے اندر بھی ہے۔ اب اس کو اور آسان سمجھیں، ایک اور نقطے کی بات سمجھیں۔ جب انسان عدالت میں جاتا ہے تو اسے وکیل کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ از خود مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی وکیل کا سہارا، سپریم کورٹ میں بھی وکیل کا سہارا، لیکن جب یہ قانونی علاقے سے نکل کر اب جانا ہے صدر مملکت کے پاس تو وہاں وکیل نہیں چلتا، وہاں لوگ سفارش تلاش کرتے ہیں کہ کسی MNA کی سفارش کرائی جائے، MPA کی سفارش کرائی جائے، صدر صاحب کے کوئی داماد کی سفارش کرائی جائے، کوئی ان کے سسر سے تعلق تلاش کیا جائے، خاندان کے کسی بندے کو سفارشی بنایا جائے، تو وہاں سفارش چلتی ہے، وہاں وکالت نہیں چلتی۔ قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن سفارش کام آئے گی، اور وہ سفارشی کون ہوں گے؟ سب سے پہلے سفارشی حضور علیہ السلام کا فرمان، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے۔ الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام لوگوں کی سفارش کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء سفارش کریں گے، ثم الشہداء، پھر شہداء سفارش کریں گے۔ بعض روایات کے اندر آپ نے پڑھا سنا ہے کہ ایک حافظ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، ایک شہید 70 بندوں کی سفارش کرے گا، اور بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے ایک عالم اپنے تمام محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، اعتماد کرنے والوں کو سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ اس لیے وہاں سفارش چلے گی، وہاں وکالت نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے دوستی کریں، ان کی عزت و احترام کریں، ان کو عزت دیں، تاکہ محشر کے میدان میں وہ ان کی سفارش کا کام دے سکیں۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک میں ہم نے سنا اور پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہے، حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطى۔ الجامع الصحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ مانگنا آپ کے ذمے ہے اور بخشنا ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ قیامت کے دن سفارش ہو رہی ہے، تو وہاں اپنے لیے سفارشی پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کریں تاکہ آپ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، یہ دینی مدارس وکیل نہیں پیدا کرتے، یہ سفارشی پیدا کرتے۔ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مدارس سے وکیل نہیں پیدا ہوتے، جج نہیں پیدا ہوتے، ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتے، انجینئر نہیں پیدا ہوتے۔ اگر مدارس میں یہ لوگ پیدا ہوں گے تو پھر سفارش کون کرے گا؟ مدارس میں سفارشی پیدا ہوتے ہیں، وکیل نہیں، کیونکہ وکیلوں کا کام دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ اب سفارشوں کا مسئلہ ہے۔ آج جن لوگوں کو ہم فضول سمجھتے ہیں، جن سے ہمیں بغض ہے، جن سے ہمیں نفرت ہے، تو یہی لوگ ہیں جو ہمارے وہاں سفارش کریں گے۔ اس لیے میں دوستوں سے گزارش بھی کروں گا، سننے والوں سے، اپنے سامعین سے، کہ اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹے دیے ہیں تو ایک کو حافظ بنائیں، ایک کو عالم بنائیں، ایک کو مفتی بنائیں، کم سے کم کوئی سفارش تو ہو۔
ہمارا کوئی سفارشی تو بن جائے۔ اور یہ سفارش کب کام آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب دعا فرمائیں اللہ ہمارے مریض کو صحت عطا فرمائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر جواب دے دے، جب ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج ممکن نہیں، پھر لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس کہ جی دعا کریں اللہ ہمارے مریض کو صحت عطا فرمائے۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہوتی ہے پھر یہ سفارشی کام آتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے سفارشی پیدا کرنے چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے بندے کو کبھی محروم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت، اس آیت میں اللہ کی رحمت کی طرح متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، تم مجھے مالک سمجھو، قاضی نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو جج نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مالک ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اچھا بتا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا؟ وہ ڈر کے کہے گا ہاں اللہ جی کیا، یا اللہ کیا، اور ڈر بھی رہا ہوگا، کانپ بھی رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، میں تو خود ہی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے چلا جا رہا ہوں، بس اب پھنس گیا، اب مر گیا، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنے بہت سارے گناہوں کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اور اس کے ہر گناہ کے بدلے کے اندر اس کو ایک نیکی دے دو۔ تو وہ بندہ جلدی سے کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بہت سارے گناہ باقی ہیں جو آپ نے پوچھے ہی نہیں۔ اب اس نے دیکھ لیا نا کہ یہاں تو گناہ کے بدلے میں بھی اب اللہ جو ہے وہ مالک ہونے کی حیثیت سے اس کے بدلے میں نیکی دے رہے ہیں، تو فوراً پکارے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ، میں نے حضرت پاک کو دیکھا آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک حتی بدت نواجذہ، آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، نظر آنے لگے۔ ابھی ڈر رہا تھا کہ میرے گناہ، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ باقی ہے، خود کہہ رہا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مالک ہوں گے، اللہ تعالیٰ قاضی نہیں ہوں گے۔ مالک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جج کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مالک کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں معاف کیا ہے، لیکن جج سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے کیوں معاف کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے سفارشی پیدا کریں۔ کتنی سفارش ہوگی، کتنے عمل پہ سفارشی مل جائیں گے؟ ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں جو بڑی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور معارف الحدیث کے اندر حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، کسی نیک عالم سے فرماتے تعلق رکھو، نیک لوگوں سے تعلق رکھو، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو۔ ایک حدیث ہے قیامت کے دن اہل جنت اہل جہنم کے پاس سے گزریں گے، ایک جہنمی شخص ایک جنتی کو آواز دے کر بلائے گا، اما تعرفنی، تو مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا جی نہیں میں تو نہیں جانتا۔ انا الذی سقیتک شربۃ الماء، ایک دفعہ آپ نے پانی مانگا تھا وضو کے لیے تو میں نے آپ کو پانی دیا تھا، ایک دفعہ آپ نے پانی مانگا تھا پینے کے لیے تو میں نے جو ہے آپ کو پانی دیا تھا۔ انا الذی وهبت لك ماء توضأت به، میں نے آپ کو پانی دیا تھا، آپ نے اس سے وضو کیا تھا۔ حدیث مبارک میں ہے وہ لوگ سفارش کریں گے اور اس کو ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ آج اس کی قیمت نہیں، کسی عالم کو پانی کا گلاس دینے پلانے سے، اس کی خدمت کرنے سے کیا ملے گا یہ محشر کے میدان میں معلوم ہوگا۔ میں یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ علماء کو ہدیے پیش کریں، اللہ نے علماء کو بڑا دل دیا ہے، یہ 5,000 6,000 10,000 پہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایسی برکت ایسی راحت ہے کہ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والوں کی زندگی میں بھی ویسی راحت اور برکت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے سفارشی پیدا کرو۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔